اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ اور وہ یہودی فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو محفوظ ہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر خدا کی مار ہے، سو بہت ہی تھوڑا ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہودیوں کی اور عیسائیوں کی یعنی بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی ہٹ دھرمی اور ان کے ایمان کو ذکر کیا ہے۔ یہودیوں کی ہٹ درمی یہ تھی، ان کا تکبر یہ تھا، جس طرح کہ پچھلی آیتوں کے اندر بھی گزرا ہے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے تھے، رسولوں کو کیوں نہیں مانتے تھے۔ لا تہوی انفسکم استکبرتم، جس کا ریزن اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر یہ بتایا تھا کہ وہ تکبر کرتے تھے۔ نعوذ باللہ بہت سارے رسولوں کو اسی تکبر کی وجہ سے انہوں نے جھٹلا دیا، اور بہت سارے رسولوں کو اسی تکبر کی وجہ سے قتل بھی کر دیا۔ اور یہی تکبر تھا جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل تو کیا ہیں، محفوظ ہیں۔ اب یہاں پر غلف کا لفظ ہے، غلف کا لفظ ہے۔ یہودیوں کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں پر غلوف سے مراد علم ہے، دلوں پر غلاف ہے۔ اس سے مراد وہ کہتے ہیں کہ ہم علم سے بھرپور ہیں، ہمیں ابھی زیادہ علم کی کوئی ضرورت نہیں، نئے علم کی ہمیں اب کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے ان کو جواب ملا کہ یوں نہیں، بلکہ لعنت خدائی کی مہر تمہارے دلوں کے اوپر لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے تمہیں ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ سورۃ البقرہ کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا ختم اللہ علی قلوبہم، اس سے پہلے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے فوراً بعد میرے اللہ نے کیا ذکر کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ میرے اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ حق کو نہ تو سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پردہ لگا دیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ان کے اوپر 24 گھنٹے برستی ہے، اللہ کی طرف سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے، جس کی وجہ سے ایمان ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور اسی وجہ سے یہاں پر غلف کو غلفن بھی پڑھا گیا ہے، یعنی یہ علم کے برتن ہے۔ اگر غلف کو غلفن لیں گے تو یہ علم کا برتن اس سے مراد لیا جائے گا، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وقالوا قلوبنا فی اکنۃ، کہ یعنی جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردے میں ہیں، آڑے میں ہیں، یعنی کہ ہمارا دل جو ہے اکنہ پردے کے اندر ہے، پردے کے پیچھے ہے، یا کوئی بھی اس کا ترجمہ لے لو، جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو اس کی طرف ہم نہیں آتے، اور نہ ہی اسے سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، نہ اسے دیکھتے ہیں۔ جس طرح کے حدیث کی روایت بھی ہے جس میں غلف کا ترجمہ جو ہے وہ بغض کے ساتھ لیا گیا ہے، بغض دل کے ساتھ لیا گیا ہے، کہ دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر بغض ہے، جن پر غضب خدا نازل ہوتا ہے۔ اور ایسے دل کن کے ہوتے ہیں؟ کفار کے ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح سورۃ النساء کی ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ان کے دلوں کے اوپر کیا ہے؟ ان کا اپنا قول ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا ہے، ان کے دل نہ حق کو لے سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ اور یہ سارا کا سارا کس وجہ سے ہے؟ تکبر کی وجہ سے ہے، جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر گزر چکا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہے۔ پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة تردون الى اشد العذاب۔ یہ آیتیں، ان آیتوں کی تفسیر ذرا دیکھو تو صحیح نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں اور کتنے بڑے بڑی وعیدیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بتائی ہیں جو کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے، قرآن کے کچھ حصے کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے، اہل کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ پر نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی ذلت اور رسوائی کو ان کا مقدر بنا دیا ہے۔ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے پیچھے ذکر کی، استکبرتم کا لفظ پیچھے ذکر کیا، اور یہ سارا کا سارا اسی وجہ سے ہے، تکبر کی وجہ سے۔ اور آج ہم اپنے ایمان کو بھی ذرا اٹھا کر دیکھ لیں، اپنے احوال کو، امت محمدیہ کے فرد کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے، ہمارا رخ کس طرف ہے۔ آیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب پر پورے کے پورے ایمان لانے والے ہیں، پورے کے پورے ماننے والے ہیں، یا صرف جو ہماری مقصد کی آیات ہیں صرف انہی کو بیان کر کے انہی پر عمل کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو دوسری آیتیں ہیں اس پر ہمارا کچھ حق ہی نہیں ہے، یا ان آیتوں کا ہم پر کچھ حق ہی نہیں ہے؟ اسی طرح ہے نا، بہت سارے تو ہمارے ایسے مسلمان ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کا رسول کیا ہے، بس زندگی بسر کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرما دیا ان کے اوپر لعنت ہے، بکفرہم، بسبب ان کے کفر کے، فقلیلا ما یؤمنون، اور یہ تھوڑا ایمان رکھتے ہیں۔ تھوڑے ایمان سے یہاں کیا مراد ہے؟ تھوڑے ایمان سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے پہلے نبیوں پر ایمان رکھا، ان کی کتابوں پر ایمان رکھا، ایمان اس وقت اس لحاظ سے مکمل تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آئی ان کا ایمان ناقص ہو گیا، کم ہو گیا، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آتے تو ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے، اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ تھوڑا ایمان رکھنے والے ہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات، عرب کے اندر محاورہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام کو نہ کرنے والا ہو تو اس کو تھوڑی چیز کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، تھوڑی چیز کے ساتھ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے والا ہی نہیں ہے۔ یہاں پر دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان کی نفی کی گئی ہے، فقلیلا ما یؤمنون کا مطلب ہے کہ یہ بالکل ایمان رکھتے ہی نہیں ہے، ایمان والے ہیں ہی نہیں، ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یا تو ایمان کی بالکل نفی کر دی کہ ان کا ایمان ہے ہی نہیں، اگر عرب کے محاورے کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جائے، اگر حقیقت پر مبنی ترجمہ کیا جائے تو بھی وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ دین اسلام کے علاوہ اگر کسی دوسرے دین پر کوئی عمل کرنا چاہے اور اس پر عمل کر کے چاہتا ہو کہ اللہ کو راضی کر لے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا عمل، اس کا دین، اس کا کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ دین اسلام کو نہ اپنا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہ اپنا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآنی جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت یابی والی زندگی دے، آپ کو بھی صحت یابی والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیاروں کو بھی صحت یابی والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ عافیت والی زندگی سے ہمیں نوازے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی مصائب اور پریشانیاں اور آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری کے ساری مصیبتوں، آفات، آزمائش اور پریشانیوں سے ہماری بھی، ہمارے پیاروں کی بھی حفاظت فرمائے، اور اسی طرح ہمارے پیارے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کریں بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ہماری دعائیں جو ہیں وہ ان کے حق میں قبول فرمائے۔ دعا جب بھی ہاتھ اٹھایا کرے دعا کے لیے،
تو سب کو یاد کیا کریں، سب کو، اپنے جتنے بھی عزیز ہیں، پیارے ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، اولاد ہے، گھر کے افراد ہیں، فیملی ممبر جتنے بھی ہیں، سب کو دعاؤں میں یاد کیا کریں، سب کے لیے مانگا کریں، جو ضرورت مند ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔